نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط مرز والألم جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربی وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 20ویں سپارے کی ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے 19ویں سپارے کی آخری آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے لیے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ ایک سوال پر پارہ ختم ہوتا ہے اور اگلا پارہ یعنی کہ 19واں سپارہ ایک سوال پر ختم ہوتا ہے، اور اگلا پارہ ایسے بہت سے سوالات سے شروع ہوگا اور پھر اس کے جوابات ہوں گے۔ اللہ کی توفیق اور رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوالات دیے اور پھر اس کا جوابات دیے۔ اس سے پہلے ہم نے 19ویں پارے میں سورۃ نمل کو شروع کیا، اور نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونٹی کے بارے میں چند دلچسپ باتیں ہیں، یہ آپ نوٹ کریں۔ چونٹی ڈائناسور جیسی کہ جتنی پرانی مخلوق ہے، لیکن ابھی تک کیسے سروائیو کر رہی ہے؟ اللہ کی مخلوق، بہت سارے مخلوقات دنیا میں آئیں اور پھر وہ ناپید ہو گئیں، لیکن چونٹیاں ابھی تک موجود ہیں۔ ان میں کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ چونٹی بے حد منظم مخلوق ہے، یہ ٹیم ورک سے کام کرتی ہے، انڈیویجول کام نہیں کرتی۔ لیڈرشپ اور امامت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ چونٹیوں کی ملکہ جو حکم دیتی ہے، چونٹیاں اس کو منوان مانتی ہیں، اور چونٹیاں آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں۔ چونٹی کبھی ہمت نہیں ہارتی، اور سکندر اعظم کی ایک مثال آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ جب وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے تو انہوں نے چونٹیوں سے انسپریشن لی کہ وہ اوپر چڑھتی تھی اور وہ ہمت نہیں ہارتی تھی۔ اور چونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے۔ ذرا محاسبہ کیجئے کہ ہم کتنا وزن اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا کتنا وزن ہے، ہم اٹھا کتنا وزن لیتے ہیں۔ بہرحال وہ چھوٹی سی مخلوق اپنے سے 50 گنا زیادہ وزن کو گھسیٹتی ہے، اور بے حد ذہین مخلوق ہوا کرتی ہے، اس لیے تو وہ کبھی شرک نہیں کرتی۔ تبھی تو حضرت سلیمان کو دیکھ کر دوسری چونٹیوں کو محتاط ہونے کا اس نے کہا۔ اچھا، کھانا جو بھی آتا ہے وہ اکیلے نہیں کھاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کو دیکھتی ہے تو کھاتی نہیں ہے، پھر دوبارہ واپس جاتی ہے، اوروں کو لے کر آتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائن کی شیپ میں آتی ہے اور وہ لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر چونٹیز کے بارے میں اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں انسپریشن دیجیے۔ دی آنٹس کے نام سے ایک بک ہے، ہارون یحییٰ کے نام سے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو اس کو ریڈ کر لیجیے۔ پھر چلتے ہیں اگلے پارے کی طرف۔ بہت ہی پیارا پارا ہے، اور آپ شاید یہ کہیں کہ ہر پارے کو یہ بات پہلے یہی کہتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ ہر پارا اگلے پارے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ چند جھلکیاں دیکھیں گے ہم 20ویں پارے کی۔ اللہ واحد ہے، بے کسوں کا سہارا ہے، کوئی نہیں ہے آپ کا میرا تو کوئی نہیں ہے، آپ کا بھی انشاءاللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ قدرت کاملہ کا ثبوت بھی دیکھیں گے ہم 20ویں پارے میں۔ اللہ کی قدرت مکمل ہے، اور اس کا بار بار ہمیں احساس دلایا جائے گا اس پارے میں۔ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے، اور زیادہ تر باتیں ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں اس بارے میں پڑھیں گے۔ حیات ثانی اور قیامت کے حیات ثانی کا تذکرہ بھی اس میں ہے، اور قیامت کے منکر لوگوں کی باتیں بھی اس بارے میں ملیں گی۔ اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے والوں سے باز برست ہوگی، اس طرح سے اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہمیں 20 پارے میں ملتی ہے۔
اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کا قتل اور بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش کیا تھی کہ بچوں کا قتل کرنے کا فرعون نے حکم دے دیا، جیسے اللہ جس سے اللہ رکھے سے کون چکھے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ موسیٰ کو فرعون کے گھروں میں ہی پلوا دیا، کہ جس کے لیے انہوں نے کتنے ہی بچوں کو ذبح کروایا تھا۔ جس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پلوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرار مصر سے مدین کی طرف، پھر موسیٰ اور شعیب علیہ السلام کا معاہدہ بھی پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو انعام دیا گیا تورات کی شکل میں، اور ہدایت کے لیے جو تورات دی گئی، معجزات ضروری نہیں ہے ہدایت کے لیے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم کتنا ہی کوشش کر لیں، ہم صرف بلا سکتے ہیں مگر ہدایت چپکا نہیں سکتے کسی کے اوپر۔ فرعونی قوم کا رویہ کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا، اور دلیل اور ثبوت دیکھیں گے ہم آخرت کے، دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ ہوگا، اور اللہ کی پکار دیکھیں گے کہ کہاں ہے وہ جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پکار ہوگی حشر میں، اور صفات الہی کا بھی مظاہرہ کریں گے، سنی انسنی نہیں کرنی، یعنی کہ جو بات آپ کو کہی جائے غور سے سنیں، سنی انسنی نہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل لائف میں موقع ملتا ہے کہ ہم جب گزر رہے ہوں، جب ہمارے کسی حالات کے درمیان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بغور جائزہ لیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سنی انسنی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، افطرا بندی یعنی کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اپنی عقل اور دانش پر مغرور قارون کا قصہ ہے، سامان تعیش کی فراوانی، جو کرو گے سو برو گے، نیکیوں کی کوشش، اور انسان کا جو وجود ہے اس کو اپنی زندگی کو نیکی کوشش میں لگانی چاہیے، ریاکاری کے سے بچنا چاہیے۔ اور اینڈ پہ پارے کے تھیم کے ساتھ ملتی ہوئی بات ہے کہ مکڑی کا جالا، شرک ایک مکڑی کا جالا ہے جی۔ اور پارے کا موضوع کیا ہے؟ توحید الہی، و الہکم الہ واحد۔ اور توحید کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہم ڈسکس کریں گے کہ توحید کیا ہے۔ توحید وحدانیت کو کہتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے ہر کسی کو توحید کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن توحید کے موضوع پر اگر آپ مزید تھوڑی سی آپ کو ہنٹ دے دوں کہ وحدت کیا ہے۔ توحید 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک جاننا اور ماننا، جیسے پیدا کرنا، تدبیر کرنا وغیرہ۔ توحید ربوبیت کے سب قائل تھے، کبھی کسی نے اس بات سے انکار نہیں کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ فرعون بھی جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ کا خدا ایک ہے۔ اور دوسری توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کے لیے جملہ عبادات کو خاص کر دینا، جیسے دعا، قربانی اور نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور مسائل اسی دوسری اس میں ہوتے ہیں جب ہم ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنتے ہیں۔ تیسرا کیا؟ ایٹریبیوٹس، توحید اسماء و صفات، اللہ کو اپنی کتاب قرآن پاک میں جو اپنی صفات بیان کی ہیں، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کیے ہیں، اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ثابت ماننا، اس کی تعویل نہ کرنا، حاکمیت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ چیزیں ہم نے سمجھی ہیں اس بارے میں، اور ہمیں بہت ساری جھلکیاں بھی ملیں گی اسی پارے میں۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو ماں باپ مانتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ اسی طرح اللہ تو خدا تو سب مانتے ہیں خدا کو، لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی بھی مانیں۔ من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء، ایک سوال ہے، ایک سوال سے ہی پارہ شروع ہوتا ہے کہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے یہ پارہ شروع ہوا ہے، پھر سورۃ قصص اور پھر سورۃ عنکبوت کی آیت 44۔ گویا کہ توحید کے دلائل پر یہ پارہ منحصر ہے، اور ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں جنہوں نے دین کو لیا مگر دین کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔
اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر، اس کا آیت نمبر 60 سے 64 تک ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر. اور پھر اگلا پوائنٹ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. کوئی اور بھروسے کے قابل نہیں ہے اور کوئی اور اللہ کی صفات جتنا قابل نہیں ہے. مزید آگے ہمیں جو ملتا ہے قرآن کو پڑھ کر سنانا ہے، یہی قرآن جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا. آج اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 26 میں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. اختلافات کا حل اس کتاب میں ہے. اللہ کے وعدوں کو سچا جاننا ہے، نیک بننا ہے، رسول کی پیروی کرنی ہے، خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے. جو یہ وہی خواہشات ہیں جو ہمیں آج جینے نہیں دے رہے، اور یہی خواہشات ہیں کہ انہی کے پیچھے لوگ اللہ کی پیاری جنت کو بھول گئے. کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ جنت میں جانے کا شوق سب کو ہے مگر جلدی نہیں ہے، اس لیے خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں. مزید اللہ کا فرما بردار بننا ہے، یہ سورۃ قصص میں اس کا ملتا ہے. موسیٰ کے بچپن کا قصہ ہے. آگے مزید سورۃ قصص میں آیت نمبر 12 13 14 موسیٰ کی ماں سے توکل سیکھنا ہے ہم نے اس بارے میں کہ ماں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا اور اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا. اللہ تعالی نے موسیٰ کی شکل میں ہمیں ایک اچھے کردار سے روشناس کروایا ہے. بامر مجبوری کسی عورت سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو حیا کے ساتھ اپنا حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور عورتوں کا بھی بتایا ہے کہ کسی طرح بامر مجبوری اگر گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ جاتا ہے تو آنکھیں تک نہیں اٹھاتی اور بات تک بھی نہیں کی. اور مردوں سے بات کرنا اور مذاق کا انداز رکھنا. اور نکاح کے آگے مزید مختلف معاملات کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے یہاں. اور سورۃ قصص کا صرف اگر ترجمہ ہی پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے ہماری کشادہ قلبی کے لیے، ہمارے صدر کے لیے، ہماری انفارمیشن کے لیے بہت 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 بہترین ہے. اور دیکھیں گے کہ کتنی آسان شادیاں تھیں کہ آج ہماری شادیاں کہ ہماری زندگیوں کو ہم نے مشکل بنا دیا اس شادیوں کے چکر میں کہ کس طرح سے شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی کی. اور آگے سورۃ قصص میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 58 میں وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بِطَرْ، اور یعنی کہ بطر دکھاوا نہیں کرنا، شو آف نہیں کرنا. فتل کا مساکنہم ہم تسکن، یہ وہ مسکن ہے جہاں اب کوئی نہیں رہتا. من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین، لیکن ہم تو اس کے وارث ہیں. اللہ کو وارث بناتے ہیں اللہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ہی نیکیوں کے مواقع کھو دیتے ہیں اور ان نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پاس وقت ہو بھی تو ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ سامنا نہیں کر سکتے. قرآن آئینہ ہے جو آپ کو آپ کے داغ دبے دکھاتا ہے. پھر بندہ یہ مستیاں کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں سنتا، کیونکہ یہ مستیاں ہم سے ہو بھی نہیں سکتی اس لیے ہم سن نہیں سکتے، ورنہ برا تو یہ کلام کسی کو بھی نہیں لگتا. پھر آپ اس بارے میں یہ پیغام بھی لیں گے آیت 83 میں تلک دار الاخرۃ، آخرت کا گھر ہمیں صرف ان کو دیں گے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو فساد نہیں کرتے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ اپنی ہمت اور اپنی طاقت اور بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی بھی جھگڑالو نہیں بنتے، فسادی نہیں ہوتے. آیت 84 میں من جال حسنات فلہ خیر منہا، ایک حسنہ ایک نیکی لے کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اور برائی ہوگی تو اس کو نہیں بڑھائے گا، اتنی ہی رہے گی. اور آخری جملہ آخری کیا ہے کہ جینے والے کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورۃ العنکبوت آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 2 میں کلمہ پڑھ کر ہم خود کو نجات یافتہ نہیں سمجھ سکتے. حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار پیدا کر دیا جائے گا، اس کے کوئی سوال نہیں ہوگا. اس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے چومی گویم مسلمانم پلیزم،
گدانا مشکلات لا الہ الا اللہ، شاعر کہتے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہوئے لرزتا ہوں میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد مشکلات ہیں، اور آخرت من کانا یرجو لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھنا ہے، امید رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید اور تیاری پوری رکھنی ہے۔ من جاہدہ فإنہا یجاہد لنفسی، جو محنت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو اس میں دنیا کے لیے محنت کرے گا وہ اس کے اپنے کام آئے گی۔ آگے مزید ہم ماں باپ کے ساتھ تعلقات کی ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں آیت نمبر 9 میں۔ پھر اس کے بعد قصہ نوح شروع ہوتا ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی فخر نہیں، کہاں ہماری تو زندگیاں 40-50 سال سے اوپر چلی جائیں تو بڑی بات ہے۔ پھر قوم لوط کا قصہ آگے شروع ہوتا ہے، اور اس میں 26 سے آن ورڈ قوم لوط کا قصہ ہے۔ اس میں آج کی نسلوں کو ہوموسیکسوالٹی سے بچانا ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا قصہ چلتا ہے کہ مالی خیانتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، آیت 41، اور اس کا آگے اس کے میں آئے گا کمثل عنکبوت کے، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، ان سے بچنا ہے ہمیں۔ تو کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تلاش کرنا ہے، رب کی طرف بلانا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور آخرت کے دن کی امید رکھنی ہے۔ عمل کی چند باتیں نوٹ کر لیجئے اس پارے کے حساب سے۔ صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ دوسری بات، جاہلوں کی صحبت سے بچنا ہے، کیونکہ صحبت صالح سے ہم کامیاب اور صالح ہو جاتے ہیں، اور صحبت بد ہمیں بد کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے مزید آزمائشیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ماں باپ توحید کے خلاف بھی ہوں تو ان کی عزت کرنی ہے، مگر دباؤ میں نہیں آنا۔ شرک والی بات ماں باپ بھی نہیں ماننی، اللہ پر بھروسہ اور توکل، اور غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قصص 24، موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا سکھائی گئی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری طرف ڈال دے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور بعض نے اس کو روٹی کپڑا مکان کی دعا سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاب مل گئی، گھر شادی ہو گئی، گھر مل گیا، ٹھکانہ مل گیا، تو اور بہت کچھ۔ تو یہ تھا آپ کا پارہ نمبر 20۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ، اور اللہ آپ کو اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ نیو میٹنگ شروع کریں گی؟ جی بالکل۔ جی۔